میں بہت زیادہ بیت میں آپ کے حائل نہ ہو کر کے ایک اور مقرر جو آپ کی نمائندگی پورے ہندوستان کے اندر کرتے ہیں اور آپ ہی کے بستی کے ہیں، آپ کے جاجموں کے ہیں، حضرت مولانا محمد امین الحق صاحب عبداللہ قاسمی دامت برکاتہم، جو حضرت مولانا محمد متین الحق صاحب اسامہ قاسمی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ہیں اور ان کی جگہ ان کے جانشین ہیں اور پورے ہندوستان کے اندر انہی کے جیسی نمائندگی کر رہے ہیں مولانا امین الحق عبداللہ صاحب جو جمعیت علماء اتر پردیش کے نائب صدر بھی ہیں۔ میں ان سے بہت ہی ادب کے ساتھ التماس کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی نورانی عرفانی بیان سے ہم سبھی کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج کی یہ عظیم الشان نورانی مجلس قرآن کریم کی نسبت سے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور کامیابی کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں اور رسولوں کو دنیا میں بھیجا۔ سب سے پہلے پیغمبر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی اور رسول آئے ان کی نبوت ایک مختصر وقت کے لیے تھی، مختصر علاقے کے لیے تھی۔ کوئی نبی ساری دنیا کا نبی بن کے نہیں آیا، تمام انسانوں کا نبی بن کے نہیں آیا، اور کسی کی نبوت قیامت تک کے لیے نہیں تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کے لیے نبی ہیں، ساری دنیا کے لیے نبی ہیں۔ آپ کی لائی ہوئی شریعت یہ تمام انسانوں کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سے پہلے جو کتابیں انبیاء کرام پر، رسولوں پر نازل کی گئی ہیں وہ بعد میں صحیح سلامت باقی نہیں رہ سکی۔ ایک وقت گزرنے کے بعد لوگوں نے اس میں تبدیلی کر دی۔ کوئی بھی کتاب، آسمانی کتاب، اس کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ وہ کتاب ابھی بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر بھیجی تھی۔ یہ قرآن کریم کا اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کائنات کے خالق ہیں، کائنات کے مالک ہیں، کائنات کے رب ہیں، انہوں نے اپنے اس کلام کی حفاظت کا وعدہ خود کر رکھا ہے، کسی اور کے حوالے نہیں کیا۔ قرآن کریم میں خود یہ اعلان فرمایا کہ اس کتاب کو میں نے نازل کیا ہے، میں نے اتارا ہے اور میں خود اس کی حفاظت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ کیا، لیکن دنیا دار الاسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں تھی، اللہ صرف ارادہ فرما لیتے، پوری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتی لیکن قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتی تھی، صرف ارادہ کر لیتے۔ لیکن اللہ کے اس وعدے کی تکمیل کے لیے، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار کیا اور جن لوگوں کو چنا، آپ اس پہلو پر غور کریں کہ قرآن کریم جو قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اور اس وعدے کی تکمیل کے لیے، حفاظت کے لیے اللہ نے کن لوگوں کو چنا ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ، صحابہ کی ایک بڑی تعداد حافظ،
حضرات خلفائے راشدین حافظ اور تب سے لے کر اب تک امت کا ایک بڑا طبقہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں، وہ چاہے چھوٹے بچے ہوں، چاہے جوان ہوں، چاہے بڑی عمر کے ہوں، چاہے مرد ہوں، چاہے عورتیں ہوں، وہ اس قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں اور یاد کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، اور اسی طرح اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا اس قرآن کی حفاظت کا، وہ وعدہ پورا ہوتا رہے گا۔ صرف اس بات سے یہ اندازہ لگانا کافی ہو جاتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے چنا ہے، ایک بات تو یہ سمجھ لے کہ جو لوگ بھی قرآن کریم حفظ کرتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے منتخب کردہ ہوتے ہیں۔ ہمارے آپ کے انسان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ اللہ کی اس پاک کلام کو پورا سینے میں محفوظ کر لیتا، اللہ کی توفیق سے یہ سعادت ملی، اللہ نے اس کام کے لیے چنا، اور اللہ جن لوگوں کو چنے ان کا مقام، ان کا مرتبہ، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ یہ ہو گئی ایک بات۔ اس کی روشنی میں ہم آج اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ ہمارے معاشرے میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کی کیا حیثیت ہے، ہم نے ان کو کہاں رکھ رکھا ہے، ان کی کیا ویلیو ہے آج کے ہمارے مسلم معاشرے میں جو ہمارا دیندار معاشرہ کہلاتا ہے۔ ایک طرف یہ بات کہ انہیں اللہ نے چنا ہے اپنے پاک کلام کی حفاظت کے لیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے بلکہ اللہ ان سے کہلواتے ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ بات کہتے ہیں۔ تو حضور کا یہ کہنا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، ایک طرف قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا، قرآن یاد کرنے والوں کا یہ مقام، یہ مرتبہ، اور دوسری طرف آج کے معاشرے میں ابھی مفتی صاحب بیان کر رہے تھے کہ بہت سنگین حالات چل رہے ہیں، آج کے حالات بہت زیادہ چیلنج بھرے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے یہاں قرآن یاد کرنے، قرآن سیکھنے اور قرآن سکھانے والوں کو کیا درجہ دیا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کی دل کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے دیندار بنے۔ گئے گزرے حالات میں بھی کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو اپنے بچے کو دین سے دور کرنا چاہے۔ ہر آدمی کے دل کی یہ خواہش ہوتی ہے بھلے ہمارا بیٹا اچھی ڈگری لے لے، اچھا ڈاکٹر بن جائے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائے، کسی بھی فیلڈ میں چلا جائے، اچھی ہائر ایجوکیشن حاصل کر لے، چاہے یہاں انڈیا میں رہ کر کرے، چاہے باہر کی یونیورسٹیز میں جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان کے دل کی یہ خواہش ہوتی ہے ہمارا بچہ دیندار بنے۔ لیکن بچہ دیندار کب بنے گا؟ جب ہم اس کے اندر دین کی محبت پیدا کریں گے۔ دین کا مقام کیا ہے ہماری زندگی میں، دین کی حیثیت کیا ہے، جب تک ہم اپنے بچے کے دل میں یہ چیز پیدا نہیں کریں گے تب تک ہم اس سے یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ ہمارا بچہ دیندار بنے گا۔ اور دین کی محبت، دین کی اہمیت ہمارے بچوں کے دلوں میں تب پیدا ہوگی جب ہم ان کو دینداروں کی محبت ان کے دل میں پیدا کریں گے، دینداروں کی عظمت۔ آج جس تعلیم کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے یا جس لینگویج کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا بچہ بچپن سے یہ دیکھتا ہے کہ ہمیں عصری تعلیم، ہندی، انگلش وغیرہ جو پڑھا رہے ہیں ان کی فیس 5,000 ہے، اور ہمیں جو قرآن پڑھانے آ رہے ہیں ان کی فیس 500 روپے ہے۔ بچپن سے جب بچہ یہ فرق دیکھے گا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ خود ذرا سوچئے کہ اس کے دل میں کس کی اہمیت زیادہ بیٹھے گی؟
ظاہر سی بات ہے جب اس کے دل میں ٹیچر کی اہمیت زیادہ بیٹھے گی، جو اس کو اسکول کا ہوم ورک کرانے آ رہے ہیں، جہاں وہ ٹیوشن پڑھنے جا رہا ہے، یا اسکول میں جس اسکول میں وہ پڑھ رہا ہے، تو اس تعلیم کی بھی اہمیت بیٹھے گی زیادہ دل میں۔ اور جو حافظ جی، جو مولانا صاحب اسے قرآن پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، جب اس کے دل میں ان کی اہمیت نہیں بیٹھے گی تو قرآن کی بھی اہمیت نہیں بیٹھے گی، دینداروں کی اہمیت نہیں بیٹھے گی تو دین کی بھی اہمیت نہیں بیٹھے گی۔ تو اس لحاظ سے ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور دوسری طرف ہمارا رویہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں سے آج کی اس محفل سے ہم سب یہ نیت کر کے اٹھے کہ ہم اس پر غور کریں گے کہ ہم خود اپنی زندگی میں دین کو کیا مقام دے رہے ہیں اور دینداروں کو کیا مقام دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس انتہائی سینسٹیو ایشو پر ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔